میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ فرقان کے 5ویں رکوع کی تفسیر بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 19ویں پارے کا 3را رکوع ہوگا، اور یہ سورہ فرقان کا مجموعی لحاظ سے 5واں رکوع ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 45۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا۔ اے حبیب، کیا آپ نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسا دراز کیا، اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا بنا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا۔ علم ترى الی ربک، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا۔ اس آیت میں اور اس کی بعد والی جو آیت ہے، اگر اس کا ہم اپنی زبان میں خلاصہ بیان کریں تو یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے رب کی صنعت کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنے رب کی قدرت کو ملاحظہ کیا نہیں فرمایا کہ کیسی عجیب ہے کہ اس نے سائے کو صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کیسا دراز کیا کہ اس وقت ساری روئے زمین پر سایہ ہی سایہ ہوتا ہے، نہ دھوپ ہے نہ اندھیرا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سائے کو ایک ہی حالت پر ٹھہرا ہوا بنا دیتا، سورج کے آنے سے یہ زائل نہ ہوتا۔ اور پھر ہم نے سورج کو سایہ ہونے پر دلیل بنایا، کیونکہ اگر سورج نہ ہو تو سائے کا پتہ ہی نہ چلے۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا کہ طلوع کے بعد سورج جتنا اونچا ہوتا گیا اتنا ہی سایہ سمٹتا گیا۔ سورج جتنا نیچے ہے سایہ اتنا ہی لمبا ہے، لیکن جب سورج جتنے عروج پر آئے گا تو سایہ جو ہے وہ اتنا ہی کم اونچا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اشیاء کی تبعیت جو تاثیریں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں۔ آگ کا جلانا، پانی کا پیاس بجھانا، ثقیل بدن کا سایہ، سورج کا سایہ اٹھانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ تاثیریں ختم ہو جائیں۔ آگے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نَشُورًا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھنے کے لیے بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے اپنی تاریکی سے سب کچھ ڈھانپ دینے والا پردہ، اور نیند کو تمہارے بدنوں کے لیے راحت اور کام کاج چھوڑ دینے کا وقت بنایا۔ دن کو نیند سے اٹھنے کے لیے بنایا تاکہ دن میں روزی تلاش کرو اور کام کاج میں مشغول ہو جاؤ۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کی مثال بیان فرمائی۔ سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے حکیم اور دانا شخص گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو دن اور رات سے اللہ کی قدرت پر ایک عجیب طریقے سے، ایک عجیب طرز استدلال فرمایا۔ وہ کیا ہے کہ رات کو جب انسان سو جاتا ہے تو نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے، اور صبح انسان دوبارہ اٹھ جاتا ہے۔ جب رات کو سوتا ہے تو اس کی روح اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے نکال لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اس کے بدن کو مس کرتے ہیں، اس کی روح 1 سیکنڈ کے کچھ حصے کے اندر اس کے جسم میں واپس لوٹ آتی ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دن اور رات کی مثال بیان فرمائی ہے، یہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی زندگی کی طرف اشارہ ہے اور انسان کی موت کی طرف اشارہ ہے،
جیسے موت کے وقت اس کی جسم سے اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے، ایسے ہی نیند میں انسان کی روح کو اس کے جسم سے نکال لیا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر 24ویں سپارے میں کیا۔ اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دیتا ہے، اس میں زندگی کے آثار دوبارہ نمودار ہو جاتے ہیں، وہ دوبارہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ یہ تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے روح کے لوٹنے کے بعد جو مقدر کیے ہیں وہ انسان کرتا ہے۔ تو معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دینے پر بھی قادر ہے، موت پر بھی قادر ہے، اور موت کے بعد پھر ایک زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے کسی مردہ شہر کو زندہ کریں، اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں اور بہت سے لوگوں کو پلائیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اس کی جو گفتگو ہے مفسرین نے فرمائی ہے کہ وہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، کہ معبود برحق وہی ہے جو بارش آنے سے پہلے ہواؤں کو بطور نشانی چلاتا ہے، بطور نشانی بھیجتا ہے، جو اپنے بعد آنے والی بارش کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ تو بسا اوقات بعض نشانیاں کسی اور شے کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، جیسے ہوائیں چلنا بارش آنے کا سبب بنتی ہیں یا بارش کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، ایسے ہی بارش کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے بارش سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، زمین کے اندر ایک نئی زندگی کے آثار پیدا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو پھر سے از سر نو ایک زندگی دے اور ان کو دوبارہ ایک حیات نو دے کر ان سے سوال جواب کرے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ جس نے بارش ہونے سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو بارش آنے کی خوشخبری دینے والی ہوتی ہے، ہم نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا جو حدث و نجاست سے پاک کرنے والا ہے، کیونکہ یہاں پر فرمایا گیا کہ ہم نے آسمان سے پاک اور طاہر پانی اتارا، تو اس سے یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوا کہ آسمان سے اترنے والا بارش کا پانی یہ پاک ہے، اگر کوئی شخص اس سے وضو کرے گا تو اسے طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اور ہم اس پانی کے ذریعے خشکی سے بے جان ہو جانے والی سرزمین کو سرسبز کر کے زندہ کریں، اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں کو تاکہ پلائیں۔ یہ بھی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ زمین سے ہرے بھرے پودوں کا نکلنا، پھر نباتات اور جماعتات کا اس پانی سے استفادہ کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے بارش، اس کے بے شمار فوائد ہیں، اس کے ذریعے خشکی کی وجہ سے بے جان کھیتیاں سرسبز ہو کر لہلہاتی ہیں، لوگوں کو پاکی حاصل کرنے کے لیے اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پانی ملتا ہے، اور مخلوق خدا سیراب ہوتی ہے۔ اگلی آیت وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے تاکہ وہ یاد رکھیں، بہت سے لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے، کبھی کسی شہر میں بارش ہو، کبھی کسی دوسرے شہر میں بارش کا برسنا، کبھی ایک ملک میں بارش کا ہونا دوسرے ملک میں بارش کا نہ ہونا، کبھی ایک شہر میں زیادہ بارش کا ہونا اور دوسرے شہر میں بارش کا کم ہونا، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے تقاضے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام معاملات کا جو سلسلہ چلا رکھا ہے وہ ایک حکمت کا مقتضا ہے، کس جگہ پر کتنا پانی درکار ہے اور کس جگہ پر کتنی بارش جو ہے وہ مناسب رہے گی، اور ضرورت ہے اتنی انسان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام معاملات ایک حکمت کے تحت چلا رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بارش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور بارش کا کم اور زیادہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر موقوف ہے۔ پھر آگے فرمایا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، بہت سے لوگ ناشکری کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ حضرت زید بن خالد جوہنی کی یہاں پر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ہمیں صبح کی نماز فجر پڑھائی، اور رات کو خوب بارش ہوئی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا رب کیا فرماتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے صبح کی تو کچھ لوگ مومن رہے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے. جس نے کہا ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں ستارے نے بارش برسائی تو وہ لوگ میرے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور ستاروں پر یقین رکھنے والے یہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، روایت کا نمبر شمار ہے 8,846. حدیث پاک میں کفر سے مراد حقیقی کفر اس صورت میں ہے جب ستاروں کو مؤثر حقیقی مانا جائے، یعنی بارش برسانے میں ستارے مؤثر حقیقی ہیں. تو یہاں پر کفار اور مسلمانوں کی مثال دی گئی. آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی عظمت کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شان عطا فرمائی، آپ کو رحمت للعالمین بنایا، نذیر بنایا تمام عالمین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو پہلے زمانے کی طرح ہر بستی اور ہر شہر میں جدا جدا ڈر سنانے والا کوئی نبی کوئی رسول مبعوث فرما دیتے. لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمام بستیوں کو ڈر سنانے کی ذمہ داری آپ پر عائد کی ہے، وہ آپ کے ذمہ ہے. آپ تمام جہانوں کے رسول ہو کر سب رسولوں کی فضیلتوں کے جامع ہو جائیں اور نبوت آپ پر ختم ہو اور آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہ ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالمگیر نبوت ہے یہ اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کا ڈر سنانے والا ہوں، اللہ کی ساری مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، نبی ہوں. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، تو آپ کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں، اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں. کفار قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کفار قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے مشن سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہے. ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، آپ کے لیے ایک عظیم خزانہ جمع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا اے محبوب آپ ان کافروں کی باتوں کی طرف ہرگز توجہ نہ دیجیے. اس کا یہ معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی گفتگویں سن کر کوئی خواہش پیدا ہوتی تھی. یہاں پر اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ جس حال پر قائم ہیں آپ اسی پر استقامت پذیر رہیے، اسی پر استقامت فرمائیے. آپ کو ان کی گفتگو کسی اور طرف متوجہ نہ کرے، آپ جس حال پر ہیں وہی حال بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کہنے لگے ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں گے. مختلف قسم کی آفرز، مختلف قسم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولیات دینے کے وعدے کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رغبت نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا وَجَاهِدٌ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کیجیے. یعنی یہ محبوب آپ ان کے سامنے قرآن پاک میں موجود وعظ و نصیحت، زجر و توبیخ پر مشتمل آیات کی تلاوت کیجیے. انبیاء سابقین کو جھٹلانے والی سابقہ قوموں کے حالات و واقعات بیان کیجیے تاکہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں. یاد رکھیے کہ تبلیغ سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں، کوئی بڑا جہاد نہیں. اس طور پر پوری دنیا میں دین کی دعوت عام کرنا یہ جہاد کبیر ہے. دین کی تبلیغ کرنا یہ خود بڑا جہاد ہے، کیونکہ جنگوں سے اتنا فائدہ مسلمانوں کو حاصل نہیں ہو سکتا جتنا تبلیغ کے ذریعے مسلمانوں کو فوائد حاصل ہوئے. آگے کیا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملایا. یہ ایک میٹھا نہایت شیریں ہے، یعنی میٹھا ہے، اور ایک کھاری نہایت تلخ ہے، اور ان کے بیچ میں سے اس نے ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ بنا دی. ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دو سمندروں کو ایسے ملا دیا. یہ اصل میں دریائے دجلہ اور دریائے شور، ان دونوں کے ملاپ کے جو مقامات ہیں اس طرف اشارہ ہے. ایک کا پانی کھارا ہے اور ایک کا میٹھا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں پانی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں ایک دوسرے میں نہیں مل سکتے. ایک پانی کھارے کا کھارا رہتا ہے، دوسرا پانی اپنی تاثیر کے ساتھ میٹھا رہتا ہے. اللہ نے گویا دونوں کے درمیان میں ایک برزخ بنا رکھی ہے، ایک پردہ بنا رکھا ہے. دونوں پانی ساتھ ساتھ چل بھی رہے ہیں،
آپس میں ملتے بھی نہیں، دونوں کی تاثیرات بھی باقی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے، یہ کسی انسانی طاقت سے ممکن نہیں، انسان کے ذہن سے ممکن نہیں، یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی ہے جس نے آدمی کو پانی سے بنایا، پھر اس کے نسلی رشتے اور سسرالی رشتے بنا دیے، اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے۔ فرمایا جس نے انسان کو پانی سے بنایا اور اس پانی میں گوشت، ہڈیاں، پٹھے، رگیں، خون اور اس کے اجزائے ترکیبی، یہ سب ایک پانی سے ترتیب پائے۔ اور لطف کی بات دیکھیے کہ ہر انسان کی سوچ دوسرے سے جدا، صورت جدا، رنگ قد کاٹ جدا، بولنے کا انداز جدا، بنے سب پانی سے ہیں، لیکن تمام کے تمام انسانوں کی تاثیرات جدا جدا، سوچنے کا انداز جدا، زبانیں جدا، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ پھر اس نے انسان کے نسلی، نسبی اور سسرالی رشتے بنائے تاکہ اس کی نسل چلے۔ تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے۔ ہر انسان کے ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، پھر جہاں پر وہ شادی کرتا ہے وہ لوگ ایک نئے رشتہ داروں کی صورت میں اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام معاملات حسن معاشرت کے لیے انسان کے لیے چلائے گئے، یہ اللہ کی بڑی ہی عظیم نشانیوں سے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ مشرک اللہ کی سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دیں اور نہ نقصان پہنچائیں، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے۔ توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد اب قرآن کریم نے مشرقین کے عقیدے پر ایک کاری ضرب لگائی ہے۔ وہ کاری ضرب کیا ہے کہ یہ تمام نشانیاں، انسان کی تخلیق ہو، بارش کا آنا ہو، اس سے زمین کی حیات نو ہو، یا ہواؤں کا چلنا ہو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہی معبود برحق ہے جو اتنی قوتیں رکھتا ہے، اتنی حکمتیں جاننے والا ہے۔ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ ان حکمتوں کا جاننا تو کجا، وہ کسی کے نفع نقصان بلکہ اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو ایسے وجود کیوں کر خدائی کا منصب جو ہے ان کے لیے مختص کیا جا سکتا ہے؟ ان کو خدا کہنا یا الہ کہنا یہ دنیا کی احمقانہ حرکت نہیں تو اور کیا ہے۔ فرمایا مشرک اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت کرنے کی صورت میں نہ اپنے عابد کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ رب تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑے ہوئے جس نے انہیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا کہ ان کا وجود خود اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ان کا وجود، اگر اپنے وجود پر غور و فکر کریں تو اس میں بھی اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم انسان کو اردا گرد کائنات میں اور اس کی اپنی ذات میں اپنی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ حق کو پہچان جائے۔ لیکن یہ ایسے عقل کے اندھے ہیں کفار کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، نہ ہی ان کو اپنے وجود میں اللہ کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، نہ خارجی طور پر اللہ کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَقَانَ الْقَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے۔ کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے، کیونکہ بت پرستی کرنا شیطان کو مدد دینا ہے یا شیطانی نظام کو قائم کرنا، اس میں کفار جو ہیں وہ پیش ہیں، اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ زمین پر شیطانی نظام کا نفاذ ہو جائے۔ تو تمام یہ الٹے کاموں کے اندر شیطان کا عمل دخل ہے، اور یہ کفار اس کے معاون و مددگار ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، لیکن جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے ہم نے آپ کو ایمان و طاعت پر جنت کی خوشخبری سنانے والا اور کفر و معصیت پر جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، اے محبوب آپ مشرکوں سے فرما دیجئے وحی کی تبلیغ پر تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، جو کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے، لیکن جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، اس کا قرب اور اس کی رضا تلاش کرے۔ مراد یہ ہے کہ ایمانداروں کا ایمان لانا اور اطاعت الہی میں مشغول ہونا ہی میرا اجر ہے۔ میرا اجر صرف اتنا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ سے جوڑ دوں
اور لوگوں کو تقوی کی تعلیم دوں اور لوگ اس تقوی پر عمل کر کے اپنے رب سے جڑ جائیں، بس یہی میرا اجر ہے، میں لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اس زندہ پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہ مرے گا، اور اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہی کافی ہے۔ اور اس سے پہلی آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ ان مشرکین سے فرما دیجئے کہ میں وحی کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور اس آیت میں حکم دیا کہ آپ تمام امور میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ فرمائیے، چنانچہ ارشاد فرمایا اے محبوب آپ اس زندہ پر بھروسہ کیجئے جسے موت نہیں آئے گی، اس پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے علم سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، اس کے علم میں کوئی تغیر و تبدل نہیں، وہ ہمیشہ سے کامل ہے، ہمیشہ کامل رہے گا، ہر معاملے پر اختیار رکھنے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس پر موت بھی نہیں آئے گی۔ تو پھر ان حالات و واقعات میں توکل کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، نہ موت آئے گی، علم سے کوئی شے باہر نہیں، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر عبادت کا جو حقدار ہے وہی ہے۔ یہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو نہ یہ زندہ ہیں، نہ اختیار رکھتے ہیں، نہ کسی قسم کا علم رکھتے ہیں، تو عبادت کے لائق صرف وہی وحدہ لا شریک ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا، جس نے آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ فی ستۃ ایام، اللہ نے 6 ادوار میں زمین و آسمان کو بنایا۔ بعض لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں 6 دنوں میں، جب سورج چاند تھے ہی نہیں تو پھر دن کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پر جو 6 کا لفظ استعمال ہوا، یہاں پر 6 ڈیوریشنز مراد ہیں، 6 دورانیے مراد ہیں، 6 پیریڈز مراد ہیں کہ اللہ نے زمین آسمان کو 6 دورانیوں میں بنایا۔ یہاں پر وہ معروف دن نہیں ہے جو صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ جب سورج اور چاند ستارے تھے ہی نہیں تو پھر دن اور رات کا تعین کیوں کر ممکن ہے؟ تو یہاں پر اگر اس کی تفسیر یہ کی جائے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 مختلف مراحل میں ترتیب سے تخلیق فرمایا، تو یہ بات بالکل بے عین ہی اس آیت کے مطابق ہوگی۔ اور آگے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا۔ اس کے حوالے سے ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 کے تحت بڑی تفصیل سے گفتگو کر آئے۔ یہ آیات متشابہات سے ہے، اس کی جو تشریح اور وضاحت ہے وہ اکابرین بیان نہیں فرمایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے آیت ہمیں معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے، لیکن جب بعد میں آنے والے لوگوں نے مزید سوالات اٹھانا شروع کیے اور بعض بدعتی فرقوں کی طرف سے نئے نئے سوالات قائم کیے گئے، تو پھر ان آیات کی آسان لفظوں میں تعبیر و تشریح کچھ یوں بیان کی گئی کہ یہاں پر استوا کا معنی ہے قبضہ جمانا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو تخلیق فرمایا اور اس پر اپنی قدرت کاملہ سے قبضہ فرمایا۔ پوری کائنات کے سب سے بلند و بالا جو چیز ہے وہ اللہ کا عرش ہے، تو جب اللہ کی قدرت سے وہ باہر نہیں، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر کون سی چیز ہے جو اللہ کی قبضہ قدرت سے باہر ہوگی؟ اگر ہم اس کی یہی تشریح اور تعبیر کریں تو یہ بے عین ہی مناسب ہے اکابرین کی تشریحات کے، لیکن زیادہ تر اکابرین ان آیات کو متشابہات کی قبیل سے مانتے ہیں اور ان کے اندر زیادہ دخل دینا پسند نہیں کرتے۔ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور کیفیت کا معاملہ اللہ کے علم پر چھوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ اور اسی آیت کا آخری حصہ فاسأل بہ خبیرا، اس آیت میں انسان سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی ایسے شخص سے دریافت کرے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو۔ آخری آیت ہے اور یہ یاد رکھیے یہ آیت سجدہ ہے، سننے والوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، لہٰذا جو اس درس کو سنے وہ سجدہ تلاوت ضرور کرے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور جب ان سے کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کیجئے تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو؟ اس حکم نے ان کی نفرت کو اور بڑھا دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے فرمایا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے، کون ہے؟
وہ کہنے لگے ہم تو صرف یمامہ کے رحمان یعنی مسلمہ کذاب کو جانتے ہیں. یہ ان کا جھوٹ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے. مختلف آیات میں یہ سوال کا جواب جب پوچھا کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کو تو وہ جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں, تو رحمان تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بہرحال یہ ان کی حجت بازی تھی. تو وہ کہنے لگے کہ ہم اسے سجدہ کریں جس کا آپ کہہ رہے ہیں. اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ رحمان کو جانتے نہیں, اور ان کا یہ کہنا ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے تھا, کیونکہ لغت عرب کو جاننے والا خوب جانتا کہ رحمان کا معنی نہایت رحم والا ہے, اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ مشرکین کو سجدہ کرنے کا حکم دینا ان کے لیے اور زیادہ ایمان سے دوری کا سبب بنا. تو معلوم ہوا کہ آیات سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور منکرین کے مرض میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا درس ختم ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما